بہرحال یہ پہلے تو بڑا کریڈٹ ہے پاکستانی فوج کا اور ایئر فورس کا کہ انہوں نے اپنا میٹل پروو کیا ہے اور انڈیا کے اس کا جواب دے کے جو ہے اپنے آپ کو سرخرو کیا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو معاملہ کیونکہ دو نیوکلیئر کنٹریز کا ہے اور یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے اور ابھی کرائسس از ناٹ اوور اسٹل آن، ابھی کرائسس ہے. سو اس لیے جو پرائم منسٹر نے جس طریقے سے آج اس کو ہینڈل کیا ہے، ہم بھی چاہیں گے کہ باقی کام اور ہم میڈیا خاص طور پہ بھی اس طرح ہی کرے کہ بالکل یہ ہم نے پروو ضرور کر دیا ہے، مگر جو جس طریقے سے پرائم منسٹر نے بڑی متوازن بیان دیا کہ اس کے اندر گلوٹنگ اوورلی گلوٹ نہیں کیا گیا تھا، چیسٹ تھمپنگ نہیں تھی کہ جناب چھاتی ٹھونک کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا. ان کو لیے فیس سیونگ کی انڈیا کے لیے گنجائش چھوڑی ہے کہ ان کو پلوامہ کا جو غصہ ہے تو ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہم ان کی تسلی کروانے کے لیے تیار ہیں. اور اس کا جو ہے اور خاص طور پہ پھر باقی DGISPR نے بڑا انہوں نے اچھے طریقے سے سارا ایکسپلین بھی کر دیا، بٹ ساتھ میں انہوں نے میڈیا کی تعریف کی کہ اچھی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے میڈیا ہائپ ایک وار ہسٹیریا غیر ضروری طور پہ کریٹ نہیں کر رہا. کل کو ابھی وار کی صورتحال میں نہیں ہے، کل کو کبھی وار کی خدا نہ خواستہ آئیں گے تو پھر وہ کوئی اور ماحول ہوتا ہے، پروپیگنڈے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جس طرح انڈیا میں ایک وہ اپنے ہی پروپیگنڈے کے ہاسٹیج بن گئے ہیں کہ وہاں پہ ایک تمام ان کا میڈیا، ان کے پولیٹیشین ایک سنگل نیریٹو کے اندر ایک بیانیے کے اندر جا کے ایک تنگ گلی کے اندر پھنس گئے ہیں کہ اس کے بعد پھر لوگوں کو اتنی زیادہ ان کی امیدیں بڑھا دیتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو کرنا پڑتا ہے جو ان کے مفاد میں نہیں ہوتا کئی دفعہ. سو ہم نے اپنا ٹائم لیا ہے بالکل دیکھ کے، جس طرح پرائم منسٹر نے کہا کہ سوچ سمجھ کے کہ ہمیں کیا کیا جا سکتا ہے، کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے، یہ سارا کر کے میجرڈ اور بڑا کیلکولیٹڈ کر کے اور اس کے ڈیزائر ریزلٹس لے لیے. مگر ابھی کرائسس جس طرح میں نے کہا ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی آن ہے. سو اس لیے یہ ریسٹرینڈ آگے بھی تھا، ہماری یہ مجبوری تھی. یہ میری 2-4 پاکستان کے بڑے ٹاپ اسٹریٹجسٹ اور جو ان کاموں کے اندر مشغول ہے تو ان سے بات ہوئی کہ یہ ہمارے لیے بڑا ضروری تھا یہ جو ایکشن کرنا. اس کی 3-4 وجوہات تھیں. ایک تو جو ہم نے کل ذکر کیا کہ یہ اس چیز کو رجسٹر نہیں کروایا جا سکتا تھا کہ انڈیا کو یہ رائٹ دیا جائے کہ رائٹ آف پری ایمپٹیو ایکشن، کہ اس مفروضے پہ کی بنیاد پہ کہ ہمارے یہاں سے کوئی حملہ ہو سکتا ہے تو وہ یہاں آئیں گے. انہوں نے پچھلے سال کی بھی سرجیکل سٹرائک کرنے کی جو کوشش کی تھی وہ بھی اس مفروضے پہ تھی، اور اس دفعہ بھی وہ دوبارہ بار اس کا پری ایمپٹیو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے پری ایمپٹیو اس کے اندر یہ کیا ہے کہ یہاں سے مدرسے سے وہاں پہ ایک ٹریننگ کیمپ الیجڈلی تو وہاں ہو سکتا تھا. اس لیے تو کیونکہ یہ الاؤ کیا جاتا تو یہ فیوچر میں ایک پریکٹس بن جاتی. امریکہ نے فار ایگزامپل مڈل ایسٹ میں یہ والی ڈاکٹرین کو یوز ضرور کیا ہے، مگر ہم کوئی عراق یا سیریا نہیں ہے اور انڈیا کوئی امریکہ نہیں ہے. تو اس لیے ایک تو یہ ضروری تھا. دوسرا یہ تھا کہ جو ڈیٹرنس تھیری ہے کہ یہ جو برابری کا ایک نظام چلتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایکشن کا ری ایکشن دینا پڑتا ہے، ورنہ ہمارا تو سارا کیونکہ کنونشنل وارفیئر میں ہم انڈیا سے بہت پیچھے ہیں اور ہمارا ڈیفنس کا بجٹ کا بہت زیادہ $50 بلین کا آ چکا ہوا ہے. سو ہماری جو ہے نان کنونشنل کی آپشن جو ہے نا وہ ہم اوپن رکھتے ہیں. تو ہمیں ڈیٹرنس پہ بیسڈ ہے سارا، اور ڈیٹرنس پہ ہمیشہ ہوتا ہے. تو ڈیٹرنس کی ایک ہوتی ہے کہ جب ایکشن ہو تو آپ کو ری ایکشن دینا پڑتا ہے، ورنہ وہ سارے اس سے دشمن جو ہے انکریجڈ ہو جاتا ہے. فیوچر کے اندر اس کو یہ لگتا ہے کہ جناب یہ تو دب گئے ہیں تو یہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے لازم ہوتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس کی جو لنکیج کی گئی تھی کشمیر کے ساتھ کہ پلوامہ میں ہوا، جو کہ ان کا لارجلی اپنی غلطیاں ہیں، اپنا انڈیجنس وہاں پہ موومنٹ ہے کشمیر کے اندر، ہمارا بھی کہنا اور ایون انڈیا کے اندر بھی لوگ مانتے ہیں. تو اس کا پلوامہ کا واقعے کا ری ایکشن انہوں نے پاکستان پہ نکالا ہے. اگر اس چیز کو الاؤ کیا جاتا تو فیوچر میں بھی ایک پریکٹس بن جاتی کہ کشمیر کے اندر کوئی بھی دھماکہ ہو جائے، کشمیر کے اندر کوئی بس جلا دی جائے یا کوئی ایکٹیویٹی ہو جائے تو اس کا ری ایکشن انہوں نے پاکستان پہ نکالنے کی ایک روایت بن جانی تھی اگر اس روایت کو ایسے ہی جانے دیا جاتا.